السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، ترمذی کی حدیث ہے 2430۔ ایک گنوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا سور کیا ہے؟ فرمایا آپ نے ایک نرسنگا ہے کہ اس میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن۔ روایت ہے اسی طرح ابھی سعید سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر آرام کروں میں اور صاحب خرن یعنی اسرافیل علیہ السلام خرن کو منہ میں لیے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو، یعنی کہ جس میں وہ سور پھونکیں گے وہ منہ میں لگائے ہوئے ہیں، اتنا قریب ہے یہ ٹائم، اور وہ اپنے منہ میں لگا کے صرف اس رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سور پھونکو، اور وہ پھونکیں گے۔ یعنی قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے 2416، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہٹیں گے قدم ابن آدم سے قیامت کے دن اس کے رب کے پاس یہاں تک کہ پوچھی جائیں گی اس سے 5 چیزیں۔ اول عمر اس کی کہ کس میں صرف کی، عمر آپ کی 60 سال 70 سال 100 سال جو بھی تھی، وہ آپ نے کہاں صرف کی، کن کاموں میں صرف کی؟ کیا پلیا پہ بیٹھ کے صرف کی، ٹائم ویسٹ کر کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، گانے سن کے ویسٹ کیا اس کو، یا کوئی نیک کاموں میں اللہ کے لیے جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے بھیجا اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ دوسرا جوانی اس کی کس میں خرچ کی، یعنی جوانی میں انسان نہ اللہ نے بچپن کا پوچھا کہ بچپن کہاں خرچ کیا، نہ اللہ نے بڑھاپے کا پوچھ رہے ہیں کہ بڑھاپا کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ جوانی کہاں خرچ کی۔ جوانی کا پیریڈ جو ہے 10 سال 20 سال بس اتنا ہی ہوتا ہے مین اصل جو ہے، اور یہی شطر پہ مہار ہوتا ہے، انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ اس پہ انسان اگر قابو کر لے تو بچپن میں نابالغیت کے گناہ تو چلو معاف ہے، لیکن بڑھاپے کے گناہ اس وقت ویسے ہی نہیں ہوتے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ لیکن جوانی میں انسان بے نتنا بیل کی طرح ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، ہاتھ کی مٹھیاں بنا کے چلے گا، اکڑ کے چلے گا، نہ اس کو بیماری سے کوئی ڈر ہوگا، نہ اس کو مرنے کا کوئی یاد آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کا ذکر کیا کہ جوانی کس میں خرچ کی، اس جوانی میں کیا کیا آپ نے، تو بچپن میں کیا وہ چھوڑو، بڑھاپے میں جو کیا وہ بھی چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ جوانی میں کیا کیا۔ جو جوانی میں اچھا رہا اس کا بچپن بھی اچھا ہی ہوگا اور اس کا بڑھاپا بھی اچھا ہی ہوگا۔ وہ جو ایسی شطر میں مہار چیز، جوانی جیسی چیز کو اگر رضائے الہی کے لیے گزار دے تو وہ اس کا بڑھاپا بھی اچھا ہی گزرے گا۔ اور جو جوانی کے اندر رضائے الہی کے ساتھ اپنے بالوں کی سفیدی کے ساتھ بڑھاپے کے اندر داخل ہوگا تو اللہ اس کی بڑھاپے کی وجہ سے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرے گا کہ جوانی سے عبادت کرتا چلا آ رہا ہے اور آج یہ سفید ریش ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دوں گا میں اس کے، شرک کے علاوہ۔ تیسرا مال اس کا کہاں کمایا اور کس کام میں لگایا، یہ بھی ایک پھر مال کا ذکر ہے۔ مال کا بہت ذکر بار بار آتا ہے اس کے اندر کہ مال آپ نے کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا ہے، کیونکہ حلال مال کمانے کا حکم ہے، اور حلال مال کمانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کتنا بھی کما لے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے جو بھی کمایا وہ حلال طریقے سے ہے بھی نہیں ہے، اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے، کیا گڑبڑ کر رہا ہوں میں۔ اگر تنخواہ بھی لے رہا ہوں اپنی کمپنی کی طرف سے تو بھی میں اگر کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں تو وہ بھی میری تنخواہ حرام ہو رہی ہے۔
میں ٹائم پہ نہیں آ رہا ہوں تو وہ بھی میری تنخواہ حرام ہو رہی ہے. کاروباری حضرات، تجارت والے تو ویسے بھی بہت زیادہ اس مسئلے میں ہوتے ہیں کہ ان کو تو ویسے بھی بہت سخت ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا اس کے اندر کہ بھائی کس چیز کی کیا ریٹ ہے اور کیا ریٹ ہے. ڈسکاؤنٹ کا مسئلہ آتا ہے، بہت سارے پنچایتیں آتی ہیں. ڈسکاؤنٹ کے علاوہ پرسنٹیج کا مسئلہ آتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا اس کے اندر کہ کتنا آپ کا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے. بس اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والوں میں سے. جو تنخواہ دار ہے ان کے ساتھ بھی بہت سارے مسئلے مسائل کے بظاہر تو ایک لمسم تنخواہ انسان کو مل جاتی ہے مہینے کے اینڈ کے اندر، تو لگتا ہے کہ تنخواہ مل گئی آپ کو، حلالی ہوگی. بے شک حلالی ہونی چاہیے وہ، لیکن اب آپ نے صحیح کام کیا پورا مہینے؟ آپ نے جو مالک نے آپ کو کہا اس طریقے سے کام کیا آپ نے؟ آپ ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ گئے، چھٹی میں آپ نے کوئی جھوٹ کا بہانہ تو نہیں کیا ہے، کوئی فلو تو نہیں مارا آپ نے؟ ہزاروں باتیں اس طریقے کی نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ یہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ آپ مالک کو الو بنا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے 5 سوالوں کا یہ چوتھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ 5 سوال کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک یہ بندہ اس کا جواب نہیں دے گا وہ ہلے گا نہیں میرے سامنے سے. تو کوئی تو خاص بات ہوگی اس سوالوں کے اندر، ورنہ تو ہزاروں باتیں، بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کی، نہیں یہ کیوں نہیں. یہ 5 باتوں کا اگر وہ کلیئر نکل گیا تو باقی کی منزلیں ایسی آسان ہیں. سمجھے؟ یہ تو ہو گیا کمانے کا آدھا، کمائی کے حساب سے آدھے سوال کا جواب. اور آدھا یہ کہ جب آپ نے کما لیا، حلال کمایا، حرام کمایا، جیسے بھی کمایا، اب اس کو آپ نے خرچ کہاں کیا؟ خرچ کیا کیا آپ نے؟ کس طرح کیا؟ کیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ کیا فضول خرچ کیا؟ کیا کنجوسی کی اس کے اوپر؟ کیا کسی کا حق مارا؟ یا کسی کے ساتھ برائی کی آپ نے؟ چاہے غروری کیوں نہیں کیا؟ پیسہ جیب میں آتا ہے انسان کی اکڑ آ جاتی، کتنی بری چیز ہے غرور کیا انسان نے. اسی طریقے سے خرچ کے معاملے کے اندر بھی ہے. یہ تو نیگیٹو ساری باتیں اور بھی ہیں اس طرح کی. جب آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کے اندر کہاں خرچ کیا؟ کسی کا آپ نے مدد کی نہیں کی، آپ کے پاس مال دیا اللہ نے، تو آپ نے اس کا استعمال کیا کیا؟ صحیح کیا یا غلط کیا؟ یہ 2 بڑے خطرناک سوال ہیں. ایک تو کمائی میں آدمی پھنسے گا، پھر اس کا خرچ کرنے میں بھی پھنسے گا. ایک تو کما لیا، چلو جیسے تیسے کما لیا، اب اس کو خرچ کہاں کیا اس کا بھی جواب دو. پانچواں کام جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی مثال جیسے یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اس پہ میں نے عمل کتنا کیا میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، لیکن میں نے خود اس پہ عمل کیا کیا؟ کہ آپ کو جو آپ نے حصول علم حاصل کر لیا، دین کا علم حاصل کر لیا، آپ نے قرآن ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھ لیا، آپ کو ساری ہدایت آپ کو مل گئی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. حدیثیں کتنی لاکھوں حدیثیں ہیں. آپ نے ان لاکھوں حدیثوں کے اندر سے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر خود پہ اپنی ذات پہ عمل کتنا کیے، یا صرف لوگوں کو صرف نصیحتیں کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہم ہی لوگوں سے اور ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کے پاس علم ہے. جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے، جس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ چیز حدیث ہے، یہ حدیث ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اس سے زیادہ اسی سے سوال یہ کیا جائے گا کہ جتنا آپ کے پاس علم ہے، جتنا آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا. اور اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ یار کچھ حاصل ہی نہیں کرو، پوچھا ہی نہیں جائے گا سوال، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. پھر آپ سے اس بات پہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی آپ نے اس لیے اصول نہیں کیا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. آپ اس نیت سے نہیں حاصل کر رہے ہیں کہ یار اللہ مجھ سے سوال نہ کرے کہ میں نے جو علم حاصل کیا اس پہ عملی آواز آئی کہہ دیں گے کہ جو ہے میں نے جو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بھائی تم نے پتہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم کیا انسان ہو، جانور ہو؟ کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ علم آیا ہے، علم ہے تو سیکھو اس کو، چاہے وہ حدیث ہو یا قرآن ہو، ترجمہ ترشیح کے ساتھ خود سمجھے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ حکم ہے. یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر آپ خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. اور جہاں آپ نے اے اوں ٹے ٹاں کیا اور پھنس گئے، یہاں سے نکلنا ضروری ہے.
روایت ہے 2418 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا خبر دو مجھے کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ مفلس ہماری اصطلاح میں یا رسول اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس درم و متاع خانگی نہ رکھتا ہو، یعنی کہ نوٹ نہ ہو، غریب آدمی ہو، پیسہ ویسا نہیں ہے اس کے پاس، ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ لے کر آدمی اس صورت میں آئے گا کہ یہ کام تو آپ نے نیک کر لیا، اور اکثر یہ کام لوگ کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو چیز کے بارے میں ادھر یہ کہا جا رہا ہے مفلسی کے بارے میں کہ کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، یہاں پہ اس بات کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پہ مفلسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو لے کر آ گئے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ الٹے کام سارے جو ہے نا، گالیاں دینا اور یہ برے بھلا کرنا اور نیکیاں، یہ سب آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کا حساب کیا، آپ کو جس کے ساتھ آپ نے یہ ناق تلفیاں کی ہیں مظلوموں کے ساتھ، آپ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے اس ٹائم؟ دینار، پیسہ، روپیہ، ڈالر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں یہ کام بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس ہے نیکیاں، آپ کے عمل، جو کہ قبولیت والے درجے کے ویسے ہی بہت کم ہوں گے بھائی۔ ایک تو ویسی قبولیت والی نیکیوں کا معیار ہے ویسی کہ اتنا آپ نے حلال پیسہ ہے آپ کے پاس، حلال پیسے کے طریقے سے آپ نے حج کیا تو اللہ قبول کرے گا۔ حلال پیسہ ہے آپ کے پاس، حلال پیسے سے آپ نے قربانی لی اور اس کا شرعی طریقے سے تمام حقوق ادا کیے تو قربانی قبول ہوگی آپ کی، ورنہ گئے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی ہے کہ اگر آپ نے حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں کی افطاریاں کی تو مسئلہ ہے سارا کا سارا کہ حلال پیسے سے کھائے تو چلو صحیح ہے، اور اگر اس میں روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن رشوت کے پیسے، حرام کے پیسے سے لا کے دسترخوان سجا رہے ہیں، رشوت کے پیسے لا کے سحریاں کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں حرام کے پیسوں سے، تو یہ تو مسئلے والی بات ہے ساری۔ اور بظاہر یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو لگتی ہے، اس بارے میں انسان سوچتا نہیں ہے، کہتا بس ٹھیک ہے گو ایڈ، کس کا مال کھا گیا، کس کا مال دینا ہے، یہ تو سوچتا ہی نہیں انسان۔ کسی کا بھی بس آنے دو، کسی کا بھی مال کھانے دو، وہاں پہ آپ کو ان سب کا حساب دینا ہے، اور حساب کس طرح دینا ہے؟ کسی کو مارا ہے جیسے خون بہا گا اس کا بھی دینا ہے، اس کا حساب اس طریقے سے آپ کو دینا پڑے گا وہاں پہ کہ آپ کی جو گنی چنی چند بڑی مشکل سے حاصل کی ہوئی جو نیکیاں ہوں گی نا، وہ آپ کو دینی پڑیں گی ان مظلوموں کے لیے۔ اب وہ پہلی قسط میں تو یہ ہوا کہ چلو آپ نے جو چند نیکیاں لے کے گئے وہ دے دیا آپ نے، چاہے اب چند چھوڑو پہاڑ کے برابر لے کے گئے وہ دے دیا آپ نے۔ اب دوسری قسط یہ ہے کہ اب آپ کے گناہ ایسے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں کہ اب آپ کی جو ہے نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن آپ کے جو لوگوں کے حق ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب آپ کو اس بندے کے گناہ آپ کے حصے میں ڈالے جائیں گے، اور اگر یہاں سے بھی اس کا پورا نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اب اس کے سارے گناہ ڈال دیے گئے، ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ، اب گناہوں کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اینڈ کیا ہوا؟ آپ کے پاس گناہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اب آپ گئے جہنم میں۔ اب آپ نماز بھی پڑھ کے آئے، روزے بھی رکھ کے آئے، حج بھی کر کے آئے، لیکن حق تلفیوں کی وجہ سے آپ گئے جہنم میں، کیونکہ آپ کی نیکیاں اگر برابر بھی ہو جاتی نہیں کہ چلو کچھ، اب آپ نماز بھی پڑھ کے آئے، روزے بھی رکھ کے آئے، حج بھی کر کے آئے، لیکن حق تلفیوں کی وجہ سے آپ گئے جہنم میں، کیونکہ آپ کی نیکیاں اگر برابر بھی ہو جاتی نہیں کہ چلو کچھ نیکیاں بچ گئیں اور کچھ نیکیاں دے کے برابر ہو گیا پلڑا تو بھی چلو چلتا ہے، لیکن اب آپ نے ان کی نیکیاں آپ کی ختم ہو گئی، اب آپ کی برائیاں آپ کے حصے میں آ گئیں اور آپ گئے جہنم میں۔
روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دیے جائیں گے اہل حقوق کو حق ان کے، یہاں تک بدلہ لیا جائے گا سینگ والی بکری کا سینگ والی بے سینگ والی بکری سے، یہاں تک بدلہ لیا جائے گا بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر اپنی سینگ ماری ہوگی تو اس بکری کو سینگ والی بکری کو بے سینگ والی بکری سے اب کو حساب دینا پڑے گا اس کا۔ یہ مثال دی گئی ہے اس بات سے کہ انسان کا بھی حساب کتاب اسی طرح سخت ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو آپ کو یا تو اپنی نیکی دینی پڑے گی وہاں پہ، یا پھر آپ کو اس کے بدلے میں اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر میں لائے جائیں گے لوگ قیامت کے دن ننگے بدن ننگے پیر بغیر ختنہ کے، یعنی کہ جیسے دنیا میں انسان آتا ہے نا نیچرل کنڈیشن کے اندر، اسی کنڈیشن کے اندر حشر کے میدان میں بھی اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ننگے پیر اور بغیر ختنہ کے، جیسے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ دوبارہ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہم ویسے ہی دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، ہم وعدہ ہے ہمارے ذمے پر بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ اور پہلے جیسے کپڑے پہنائے جائیں گے خلائق میں سے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور لے جائیں گے بعض اصحاب کو میرے دائیں طرف یعنی عرش کے اور بعض کو بائیں طرف، پھر میں کہوں گا یعنی بائیں طرف والوں کو اے رب یہ اصحاب میرے ہیں، میں دیکھ کے تو ان کو خوش ہو جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن بائیں طرف والوں کو کہیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا نئی بات نکالی انہوں نے بات تمہارے، اور ہمیشہ رہے گا پیچھے لوٹتے اپنی ایڑیوں پر جب سے کہ جدا ہوا تو ان سے۔ سو کہوں گا میں جیسے بندے صالح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا تھا اللہ سے، یعنی اگر عذاب کرے تو ان کو تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشے تو زبردست تو حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی دعا کر رہے ہیں، دونوں آپشن تو دے دیے اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ بھائی کہ اگر تو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے، آپ کی مرضی ہے، کوئی کچھ کہنے والا تو ہے نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ، اور اگر تو بخشے تو تو بغیر زبردست حکمت والا ہے۔ اب اسی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے اندر جو بتایا گیا، جیسے سوال آتا ہے کہ بھائی پہلے جیسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کیوں؟ اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے رائے خدا میں سب سے پہلے اتارے گئے تھے اور آگ میں ڈالے گئے تھے، اس لیے اسی وجہ سے ان کو سب سے پہلے پہنائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے، اور دوسری جو دائیں اور بائیں طرف والے اصحاب کی جو حدیث آئی ہے اس کے اندر، اس حوالے سے بھی جو ہے کہ جب تک عمل ایمان درست نہ ہو آدمی بچ نہیں سکتا، جب تک عمل اور ایمان درست نہ ہو آدمی بچ نہیں سکتا، اگرچہ صحبت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی حوالے سے انسان کے اندر مغروریت آ سکتی ہے کہ مغرور ہو کر عمل میں سستی کرنا محض جہالت ہے، کہ اگر صحبت یافتہ مشائخین
کہ اس مرض مہلک میں گرفتار ہیں، تم نہیں جانتے کہ کیا نئی بات نکالی انہوں نے بات تمہارے۔ معلوم ہوا کہ دین میں نئی بات نکالنا اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ یہ۔ اسی طرح حدیث نمبر ہے 2424 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میدان حشر میں لائے جاؤ گے پیدل، سوار، اور گھسیٹے جائیں گے بعض لوگ اپنے مہنوں پر۔ اللہ رحم کرے۔ شکریہ۔